طیبہ کی بیٹیاں ابا کو فون پر کہتی دادی ہمیں کھانا نہیں دیتی اور بہت مارتی ہے، تو سلیمان اماں کو فون کرتا تو صفیہ بیگم کہتی تمہاری بیوی اور بیٹیاں مجھے جان بوجھ کر ذلیل کر رہی ہیں اور اب میں نے خودکشی کر لینی ہے، اور فون بند کرتے ہی پوتیوں کو مارنے لگتی اور اپنی دوسری بہو اور پوتیوں کے سارے کام بھی طیبہ اور اس کی بیٹیوں سے کرواتی۔ ایک دن جب بچیاں 2 دن سے بھوکی تھی تو طیبہ انہیں لے کر میکے چلی گئی، تو صفیہ بیگم نے بیٹے سے کہا کہ تمہاری بیوی چلی گئی ہے اور مجھے ذلیل کر رہی ہے، تو کچھ دن بعد بیٹا واپس آیا اور جب سسرال گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ طیبہ کا شوہر ملک سے باہر ہوتا تھا اور وہ سسرال والوں کی خدمتوں میں لگی رہتی تھی۔ اللہ پاک نے اسے 3 بیٹیاں دی تھی جس کی وجہ سے اسے سسرال میں خاص پسند نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کی ساس تو اسے اور اس کی بیٹیوں کو منہ بھر بھر کر بددعائیں دیتی تھی۔ مگر اس کا شوہر سلیمان بہت اچھا تھا اور وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کی باتوں میں جلد آ جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے اسے وہاں بیٹھے ہوئے بھی کسی نہ کسی بات پر روز اسے ڈانٹتا تھا۔ اس کی دیورانی کو اللہ نے 2 بیٹے ہی دیے تھے جس کی وجہ سے اس کی خاندان میں بڑی عزت اور اس گھر میں بھی اس کا بڑا مقام تھا، اور اس کی دیورانی سیما بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، بلکہ وہ اور اس کی ساس صفیہ بیگم دن بھر بیٹھے ڈرامہ دیکھتی رہتی۔ سیما کا شوہر کوئی پراپرٹی کا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ حرام کافی زیادہ کما رہا تھا۔ روز ان کے گھر میں پھل اور نہ جانے کیا کچھ آیا تھا مگر انہیں پوچھا بھی نہیں جاتا تھا۔ آج وہ صبح سے کوہلو کے بیل کی ماند گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، اور اس کی اکلوتی نند اور سیما کی دونوں بہنیں آئی تھی جس کی وجہ سے صبح سے گھر کا کام بڑھ گیا تھا، اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کے ساتھ آ کر اس کا ہاتھ نہیں بٹایا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی جو کہ صرف 7 سال کی تھی اس کے پاس کھڑی ہاتھ بٹا رہی تھی، باقی دونوں تو چھوٹی تھی، 4 سال کی اور 2 سال کی۔ بڑی بیٹی کو تو وہ بھلا پھسلا کر منا ہی لیتی تھی مگر دونوں چھوٹیاں اس کی کسی بات کو نہیں مانتی تھیں۔ مجھے بھی یہ دو، اس کی 4 سالہ بیٹی مریم نے اس کے پاس آ کر ضدی انداز میں کہا، تو اس نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فاطمہ میرے بچے آپ یہ کام چھوڑو اور بہنوں کو لے کر کمرے میں جاؤ۔ مریم اسے بہانے سے کمرے میں لے گئی اور کچھ دیر کے بعد انہیں کھیل میں لگانے کے بعد واپس آئی۔ اسٹور رکھ کر برتن دھونے لگی۔ طیبہ نے اسے دیکھ کر کہا، میرا بچہ یہ چھوڑ دو، آپ بہنوں کے پاس جا کر بیٹھو، تو وہ آگے سے اسے جواب دیتے ہوئے بولی، ماما مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ اس طرح کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، اس لیے میں آپ کا ہاتھ بٹا رہی ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا ٹائم بچا لیں۔ اپنی معصوم بیٹی کی اتنی سمجھداری پر اسے بے اختیار پیار آیا اور اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے برتن دھونے کے بعد سارے برتن دھونے کے بعد باہر جا کر مہمانوں کے لیے دسترخوان لگایا، اور جب وہ کھانا ڈال رہی تھی تو مریم حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ اچانک بولی، مما کیا ہم بھی یہ کھائیں گے؟ اس کے سوال پر طیبہ نے چپ چاپ سر جھکا لیا، اور اس کے پاس واقعی اس سوال کا جواب نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر تو کچھ بچا تو انہیں دے دیا جائے گا، ورنہ اول تو کچھ بچے گا ہی نہیں، اور اگر کچھ بچ بھی جاتا تو اس کی ساس اپنی بیٹی کو باندھ کر دے دیتی تھی تاکہ اسے گھر جا کر نہ پکانا پڑے۔ کھانا لگنے کے بعد وہ دونوں کچن میں آ کر برتن سمیٹنے لگی اور اچانک باہر سے اس کی ساس کی زور زور سے چلا کر اسے پکارنے کی آواز سنائی دی، تو وہ ہامتی کامتی اندر گئی تو اس کی چھوٹی بیٹی عائشہ وہاں پر سب کے سامنے دسترخوان پر بیٹھی تھی اور پلیٹ آگے رکھ کر اس میں کھانا ڈالنے کی فرمائش کر رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ جا کر اسے تھامتی اس نے اچانک سے چاولوں والی ٹرے کو الٹا دیا، اور جس کے نتیجے میں اس کی ساس نے اسے کس کر تھپڑ مارا، تو طیبہ کو ایسا محسوس ہوا کسی نے اس کے کلیجے پر ہاتھ مارا ہو۔ اس نے چپ چاپ ہچکیوں سے روتی عائشہ کو گود میں لیا اور کمرے میں آئی اور اسے خود میں بھیج کر بے بسی کے احساس سے رو دی۔ فاطمہ مریم اس سے ذرا فاصلے پر سہمی سی کھڑی تھی، اس نے باہیں پھیلائی تو وہ دونوں بھی آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اسے باہر سے آواز آئی تو وہ فاطمہ سے بولی، میرا بچہ اس کا دھیان رکھنا اور یہ دونوں باہر نہ آئے، تو فاطمہ نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ پھر وہ باہر آئی تو اس کی ساس نے کہا، یہ برتن اٹھا لے۔ اس نے جلتے کڑتے برتن اٹھائے جن میں اتنا زیادہ جھوٹا کھانا پڑا تھا، پھر ہانڈیوں سے صاف کر کے مسالے کے ساتھ روٹی لے کر کمرے میں آئی تو فاطمہ کے چہرے پر اداسی سی چھا گئی، مگر مریم تو رونے لگ گئی اور بولی، مجھے چاول کھانے تھے۔ اس کی ضد پر طیبہ نے اسے کافی سمجھایا اور کسی اور چیز سے بہلا دیا۔
کھانا کھا کر وہ ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ اس کے شوہر سلمان کا فون آنے لگا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا کر کان کو لگاتے ہوئے ان کا حال احوال دریافت کیا تو اس کی طرف سے ہمیشہ کی طرح بہت روکھا سا جواب آیا۔ وہ سر جھٹک کر بچیوں کو فون دیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ بچیوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی بیٹی فاطمہ نے اس کے وہاں سے جاتے ہی سلمان سے کہا، بابا دادو ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیتی اور آج گھر میں اس قدر مہمان آئے تھے، مما صبح سے کچن میں لگی تھی۔ میں نے بھی مما کے ساتھ کام کروایا مگر جب ہمارے کھانے کی باری آئی تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور دادو نے آج عائشہ کو مارا بھی ہے۔ وہ ان کے ساتھ جب کھانے بیٹھی تو اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی۔ فاطمہ نے اگلی پچھلی ساری کسر پوری کر دی تھی۔ سلمان نے فون بند کرتے ہی اپنی ماں کو فون کیا تو اس نے کہا کہ فاطمہ جھوٹ بول رہی ہے، ان بچیوں کو تمہاری بیوی بہت کچھ سکھاتی پڑھاتی ہے، اور ساتھ ہی وہ بین ڈالتے ہوئے ویلا مچانے لگی اور سلمان نے ان سے بچیوں کے رویے کی معافی مانگتے ہوئے فون کاٹ دیا اور صفیہ بیگم نے فون کاٹتے ہی کہا، آج تو میں ان لڑکیوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں آئی اور ہاتھ میں پکڑی جوتیوں سے انہیں مارنے لگی۔ ان کی چیخو پکار کی آواز سن کر کچن میں کام کرتی ان کی ماں کی جان لبوں پر آ گئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی اور صفیہ بیگم کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ان کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ صفیہ بیگم کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا اور اس نے انتہائی نفرت بھرے انداز میں کہا، ہاں اپنی ان منحوس بیٹیوں کو اور سکھایا پڑھایا کر تاکہ میرے بچے کا دل میری طرف سے خراب ہو، لیکن وہ میرا بیٹا ہے اور وہی کہے گا وہی سنے گا جو میں اسے بتاؤں گی اور دکھاؤں گی۔ پھر وہ اسے گالیاں نکالتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ طیبہ بچوں کو اپنے حصار میں لیے پھوڑ پھوڑ کر رو دی اور روتے روتے سوچے گئی کہ اس کا شوہر بھی اس کا درد نہیں جانتا تھا، اور رہا میکا تو وہاں بھی ماں باپ نہیں تھے تو بھائیوں کو وہی سب دکھائی اور سنائی دیتا جو اس کی بھابیاں کہتی اور دکھاتی تھی۔ بچوں کو چپ کروانے کے بعد اس نے ایک گلاس دودھ میں پانی ڈال کر اسے 3 گلاس کرتے ہوئے بچیوں کو دیا تو وہ جیسے خوشی سے پاگل ہونے لگی، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد انہیں دودھ نصیب ہوا تھا۔ اگلے دن وہ صبح اٹھے تو صفیہ بیگم اسے دیکھ کر چلانے لگی، اس کمینی ذلیل عورت نے میرے بچے کو مجھ سے چھیننے کے لیے بچوں کو پڑھایا سکھایا ہے، لیکن شکر ہے میرے اللہ کا کہ میرے بچے میری بات سنتے ہیں۔ وہ ان کی دل جلا دینے والی باتوں کو سراسر اگنور کرتی اپنے کام میں لگی رہی اور صفیہ بیگم دن بھر اسے کسی نہ کسی بات کا تانا دے دے کر ستانے رہی، مگر اس کے اندر اتنی برداشت پیدا ہو چکی تھی کہ اب اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب اس کی بیٹیوں کو کچھ کہا جاتا تھا تو وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ پھر دن بھر کام کرنے کے بعد وہ شام کو بچیوں کو اسکول کا ہوم ورک کروا رہی تھی کہ سلمان کا فون آ گیا۔ اس نے فون کان کو لگاتے ہوئے اس کا حال احوال دریافت کیا تو سلمان نے اسے کہا کہ تمہیں میرے حال احوال سے کیا لینا دینا، تم بہت اچھی تربیت کر رہی ہو بچیوں کی، میری ماں کے خلاف بچیوں کو بھڑکا رہی ہو، پتہ بھی ہے میری ماں کتنی روتی رہی کل۔ عثمان کی بیوی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ کس طرح تم نے اور تمہاری بیٹیوں نے امی سے بدتمیزی کی۔ میں یہاں نہیں ہوں تو تم بچیوں کی اس طرح تربیت کرو گی؟ شرم کرو کچھ۔ سلمان کی باتوں پر اس کا دل مزید سلگنے لگا اور وہ پہلی بار انتہائی کڑوے لہجے میں بولی کہ آپ خود آ کر اپنی بیٹیوں کی تربیت کیوں نہیں کر لیتے؟ میں تو اچھی نہیں ہوں لیکن آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ ایسا کریں کہ گھر آ جائیں یہاں پر اور آ کر اپنی بچیوں کی اچھی سی تربیت کر لیں۔ اس کی بات پر سلمان کا انتہائی غصہ آیا اور اس کو ماں بہنوں کی گالیاں نکالنے لگا، جس کو سن کر اس نے انتہائی غصہ آیا اور اتنے دنوں کا غبار جو دل میں جمع ہو رہا تھا وہ ایک دم سے نکلنے لگا۔ وہ انتہائی غصے سے بولی، ہاں بس یہی کرنا آتا ہے، خبردار میرے میکے والوں کو اس سب میں گھسیٹا تو میں آپ کی فیملی کی جہاں خدمتیں کرتی پھروں اور آپ میرے خاندان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ اچھا تم خدمتیں کرتی پھرتی ہو تو میری بہنیں میری ماں جو تمہارے بارے میں کہتی ہیں تم ہر وقت بچیوں کے ساتھ کمرے میں بند رہتی ہو، اس کا کیا کہوں؟ دوسری طرف سلمان نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا تو طیبہ کے تن بدن میں جیسے آگ سے لگ گئی۔ ہاں یہ سب وہ میرے بارے میں نہیں اپنے بارے میں کہتی ہوں گی، کیا ہے نا انہیں توڑ موڑ کر بات کرنے کی عادت ہے، اپنی کرتوتوں کو میرے سر پر ڈال رہی ہیں۔ کل رات میری بیٹیوں نے آپ سے شکایت کیا کر دی، آپ نے فوراً فون کھڑکا دیا اور جب ان لوگوں نے آپ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا تو بیٹیاں جھوٹی ہو گئیں اور وہ سچی ہو گئی، اور اب اگر میں کہوں کہ کل رات آپ کی ماں نے میری بیٹیوں کو مارا پیٹا تو کیا کہیں گے؟ اس کا دل جو کل رات سے جلا ہوا تھا اس کی بھڑاس آپ نے کر رہی تھی، تم جیسی بدتمیز عورت کے منہ نہیں لگنا چاہتا میں، سلمان نے کہا اور پھر کال کاٹ دی۔
फ़ोन करते ही तैयबा अपना सर थाम कर रोने लगी। फातिमा और मरियम इसे रोते देखकर इसके पास आई और इनके दाएं बाएं बैठकर परेशान सी होकर इसे देखने लगी। इन बच्चियों को परेशान देखकर इसने अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराकर इन्हें देखा तो वो जैसे खिल सी उठी थी। इसने अपने सीने से लगाते हुए इनके अच्छे नसीब की दुआ की। बेटियां जितनी भी हो जाएं इनसे डर नहीं लगता, लेकिन असल में बेटियों के नसीब से डर लगता है। फिर इनको पढ़ाने के बाद इसने रात का खाना तैयार किया तो इसकी सास ने खाने की हंडिया को ही नहीं छुपाया बल्कि किचन को भी ताला लगा दिया। इसकी बच्चियां भूख से बिलक बिलक कर रो रही थी, मगर इसकी सास और देवरानी को इस पर तरस नहीं आ रहा था। इसके दिल में इनके लिए आहें निकल रही थी। फिर इसकी छोटी बेटी की भूख से बस हो गई तो ममता के हाथों मजबूर होकर वो सफ़िया बेगम के कदमों में बैठकर इनसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, अम्मी प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे किए की सज़ा मेरी बेटियों को मत दीजिए। वो भूख से तड़प रही हैं, प्लीज़ इन्हें खाने को कुछ दे दीजिए, थोड़ा सा ही दे दे, मेरी छोटी को दूध दे दीजिए थोड़ा सा। वो इनके पाँव पड़ते हुए बलक बलक कर रोते हुए बोली। सफ़िया बेगम की जगह कोई और होती तो शायद इसके आंसुओं से तड़प उठती, लेकिन सफ़िया बेगम ऐसी औरत थी जिस पर इनकी बेबसी और आंसुओं का भी असर नहीं होता था, बल्कि इसे रोता देखकर इन्हें कोई दिली खुशी होती थी। सफ़िया बेगम ने इसे लात मारते हुए धक्का देकर कहा, जाओ दफ़ा हो जाओ, मनौस बाहर जाकर भीख मांग कर अपनी बेटियों के लिए कुछ खाने को लिया। वो अपने टूटते बदन के साथ पहली बार घर से बाहर मांगने निकली थी। इसने साथ वाली हमसाई का दरवाज़ा खटखटाया तो वो बाहर निकली और हैरानगी से इसे देखने लगी। तो इसने खड़े खड़े हाथ जोड़ते हुए कहा, आपा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, मेरी बच्चियां भूख से रो रही हैं। हमसाई ने इसे तरस भरी निगाहों से देखा और वापस पलटी और फिर ट्रे में खाना डालकर बाहर आकर इसे थमाते हुए बोली, मैं सुन रही थी आवाज़ें तुम्हारी बच्चियों के रोने की और मैं सोच ही रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चियां आज इतना रो रही हैं। तो अब तुझे इस तरह मारते देखकर मुझे समझ आ गया कि सफ़िया बेगम ने खाना पानी बंद कर दिया। अरे है ही बड़ी सख्त दिल औरत। अरे अपनी सास के साथ भी ऐसा ही सलूक किया करती थी, यहाँ तक कि इनकी जान तक ले ली। मैं एक मशवरा तुझे दूं, जब तेरा शोर ही तेरी सुनता नहीं तो अपनी बच्चियों को लेकर जाकर अपने मेके रह ले। वहाँ कुछ नहीं तो तेरे भाई कम से कम तुझे 2 वक्त की रोटी तो देंगे ना। जहाँ भी इतनी मार कटाई होती है वहाँ सुन लेना बातें, लेकिन भाई तो फिर भाई होते हैं ना, वो खुद ही तरस खा जाते हैं। साई की बात इसके दिल को लगी, मगर वो सर झटक कर अभी अपनी बच्चियों को खाना खिलाने के लिए अंदर की जानब बढ़ी और इन्हें पेट भरकर खाना खिलाकर इसने आसमान की तरफ सर उठाकर इसे दुआ दी और फिर इसके बर्तन वापस करके अपनी बच्चियों के साथ लेट गई। अगली सुबह इसने अपनी बच्चियों और अपना सामान पैक किया तो घर से निकलने से पहले सास ने इसके पास जितने भी पैसे और मोबाइल था वो छीन लिया और इसने हमसाई से 500 रुपया लेकर रक्षा करवा कर अपने भाइयों के घर आ गई। इसकी छोटी भाभी ने इसे देखते ही कहा, क्या बात है, आज रहने आई हो कुछ दिन के लिए? तो इसने सर असबात में हिला दिया। दोपहर में इसके भाई दुकानों से वापस आए तो इसने रोते से सारा हाल इन्हें बताया, तो वो भी इसके दुख पर आंसू बहाने लगे और बड़े भाई ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, लावारिस नहीं है मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है इसके बारे में मुझे एक बार तो बताती, मैं फिर बताता इन लोगों को। खैर अब तुम वापस आ गई है ना, तो मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा इन दरिंदों के पास। यहाँ पर रह, तेरा भाई अभी जिंदा है। वो इनकी शफकत भरे अंदाज पर हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर छोटे भाई ने भी इसके पास बैठते हुए इसका हाथ थाम कर कहा, अरे हमारी चुटकी इतनी बड़ी हो गई कि अपने भाइयों से बातें छुपाने लगी। अरे एक बार फ़ोन करके तो बताती कि सफ़िया बेगम तुम्हारे साथ क्या इस तरह का सलूक कर रही हैं, फिर मैं बताता इन्हें जाकर। वो इसकी बात पर जल्दी से बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई इन जैसे लोगों के मुंह भी लगें, और अब मैं वापस आ गई हूँ तो बस मेरे सारे गम धुल गए हैं। मेरी बच्चियाँ मेरे पास हैं, मैं गुजारा कर लूँगी। बस आप एक काम कर दीजिए, मुझे कहीं छोटी मोटी नौकरी दिलवा दें। अरे तुम नौकरी क्यों करोगी? मैं अपनी बीवी और बच्चों को जहाँ खिलाता हूँ वहाँ तुम्हें खिलाना मेरे लिए मुश्किल है क्या? अल्लाह पाक शायद तेरे ही औस मुझे और मज़ीद दे दे। खबरदार ऐसी बात न करना, इसके बड़े भाई ने मोहब्बत से कहा तो छोटे ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर वह मुतमिन से जाकर अपने कमरे में आराम करने लगी। मगर 2 दिन के अंदर इसे मालूम हो गया कि इसकी भाभीियों को इसका यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, तो इसने चुपचाप पूरे घर का इंतजाम संभालना शुरू कर दिया। इसकी फातिमा भी इसके साथ किसी न किसी काम में हाथ बटा देती थी और भाभियां इस चीज़ को देखते हुए चुप हो गई कि चलो मुफ्त की नौकरानी ही मिल गई। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क था जहाँ पर कि चाहे जितना भी वो थकी होती थी, मगर अपने बच्चों को सब अच्छा खाते देखकर इसका दिल मुतमिन हो जाता था।
اور اگلے دن وہ مزید ان کی خدمتیں کر کے ان کا دل جیتتی تاکہ اس کی بیٹیاں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی رہیں، اور اس کے دل سے اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں نکلتی تھی۔ دوسری طرف سے سلمان کو اس کی ماں نے فون کرتے ہوئے بتایا کہ تمہاری بیوی اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر سے بھاگ گئی ہے، تو وہ یہ سن کر جیسے اداس سا ہو گیا۔ اس نے کئی بار فون کرنے کی کوشش کی مگر دوسری طرف سے موبائل مسلسل بند تھا۔ ایک دن وہ بنا بتائے گھر پہنچ گیا تو اس کی ماں اور بہنیں کافی ہڑبڑا سی گئی۔ پورے گھر میں بدبو اور گند ہی گند تھا۔ پھر ایک دن وہ محلے کی مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہا تھا۔ اس کے ساتھ والا ہمسایہ طارق اس سے ملا اور کہنے لگا، بڑی جلدی میاں واپس آ گئے ہو، بچیوں کے دکھ درد کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا باہر جا کر، تم لوگ تو بالکل ہی انجان بن جاتے ہو بیوی بچوں سے۔ طارق صاحب کی بات پر وہ چونک کر نہ سمجھی سے دیکھنے لگا اور اس نے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں طارق صاحب۔ طارق صاحب نے کہا کہ جس دن آپ کی بیوی یہ گھر چھوڑ کر گئی ہے، اس سے ایک رات پہلے وہ ہمارے ہاں آئی، اس دروازہ کھول کر کھانا مانگا۔ وہ لڑکی جو کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتی تھی، اتنی خوددار، وہ رات کو کھانا مانگ رہی تھی، اور وہ بھی روتے ہوئے کیونکہ اس کی بچیاں بھوک سے بلک رہی تھی۔ میری بیوی نے بتایا کہ آپ کی ماں ان کی بچیوں کو بہت مارتی تھی اور تمہاری بیوی سارا سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھی اور یہ روٹی پانی تک نہیں پوچھتے تھے، اور جس دن وہ یہ گھر چھوڑ کر گئی، اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اور موبائل تھا وہ بھی چھین لیا۔ میری بیوی سے 200 روپے لے کر وہ رکشہ کروا کر بچیوں کو لے کر یہاں سے گئی ہے۔ اسی لیے میاں میں تو اس بات کے بالکل ہی خلاف ہوں کہ جب باہر جانا ہے تو یا تو اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ، ورنہ شادی کروا کے اپنے گھر والوں کے لیے نوکرانی یہاں چھوڑ کر نہ جایا کرو۔ طارق صاحب کی بات پر اس کا دل جیسے ڈوب سا گیا، اور وہ کس طرح اپنے قدموں پر چل کر گھر پہنچا یہ وہی جانتا تھا۔ اور جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کی ماں کی آواز سنائی دی، ارے مجھے کیا پتا تھا وہ منوس جا کر میکے میں ہی بس جائے گی، مجھے لگا کہ 2-4 دن میں واپس آ کر دوبارہ سے گھر کا انتظام سنبھال لے گی، میں تو یہ سب کر کے تھک گئی ہوں، نہ کوئی کام ہوتا ہے مجھ سے، اور چھوٹی بہو تو کوئی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی، اگر اسے کچھ کہو تو آگے سے اتنے زبان درازی کرتی ہے، اور وہ تو ہے ہی اللہ میاں کی گائے، سارا دن گدھوں کی طرح کام کر کے بھی مار کھا کے اگلے دن پھر اٹھ کر لگی ہوتی تھی خدمتیں کرنے۔ پورے گھر کو اس نے چمکایا ہوا تھا، جب سے گئی ہے نا میرے گھر تک کا کباڑہ ہو گیا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو صفیہ بیگم نے موبائل جلدی سے بند کرتے ہوئے کہا، ارے بیٹا تم کب آئے؟ جب آپ اس منوس کا ذکر کر رہی تھی تب آ گیا تھا میں، وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا اور پھر اپنے کمرے میں گیا۔ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلنے لگا تو صفیہ بیگم جلدی سے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، یہ کیا کہہ رہا ہے تو اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے؟ صفیہ بیگم کی بات پر وہ بولا، یہ میرا گھر کب تھا؟ میں تو یہاں رہتا ہی نہیں تھا، لیکن ہاں آپ کے بھروسے اپنی بیوی اور بچیوں کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن آپ تو ماں کیا اچھی بنتی ہے، اچھی انسان تک نہ بن سکی۔ وہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس کی ڈھیل کو ہلکا مت لیجیے گا۔ وہ اس کی باتوں سے جیسے لرز اٹھی تھی۔ وہ انہیں چھوڑ کر ٹیکسی کرواتا اپنے سسرال پہنچا تو دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اپنی ننھی فاطمہ کو سین میں پوچھا لگاتے دیکھ کر کلیجہ پھٹ گیا، اور وہ اسے بابا پکارتی اس کی سینے سے لگ گئی۔ پھر وہ اپنی مما کو پکارنے لگی تو وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں سالن والا چمچہ تھا، وہ یقیناً کچن سے آئی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، طیبہ مجھے معاف کر دو اور واپس چلو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ طیبہ اس کے جوڑے ہاتھوں پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔ پھر وہ انہیں لے کر ایک ہوٹل میں ٹھہرا اور 2 دن کے بعد وہ کرائے کا گھر لے چکا تھا۔ وہ 6 مہینے کی چھٹی پر تھا اور اس کا ارادہ ان کو اپنے ساتھ باہر لے جانے کا تھا۔ اس نے سب کا پاسپورٹ تیار کروانے شروع کر دیے اور پھر وہ انہیں لے کر سعودیہ چلا گیا۔ اس پر طیبہ کی بہت سی اچھائیاں کھل گئی تھی۔ وہ کبھی کبھار بہت شرمندہ ہو جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسے فون آیا کہ صفیہ بیگم کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ مکافات عمل شروع ہو گیا ہے۔